أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد محمد وعلى وعجل محمد وعجل فرجهم السلام فرجهم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ شکر. آپ جی بتائیں سب خیریت سے ہیں؟ علی عباس، محمد افنان، وقار حیدر، سمر عباس، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، عالیہ زہرا، رئیسہ زہرا، صاحب بطول، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آغاز ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ، صرف سادہ کتاب علم. صرف سادہ میں چل رہی ہے یعنی، اور بات یہاں تک پہنچی کتاب صرف سادہ میں مشتقات جو ہم نے پڑھے اس میں سے ہم نے کچھ مشتقات پڑھے، اس میں فاعل پڑھا، اس میں مفعول پڑھا، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ. تفضیل 8 مبالغہ. مشتقات بتائے جاتے ہیں جن میں سے ہم نے 5 پڑھ لیے. آج ہم چھٹا مشتق اسم المکان اور 7واں اسم الزمان الگ الگ کر دیا ہے. چھٹا اسم مکان اور 7واں اسم زمان، جبکہ ایک ہی ساتھ آپ اسے یاد کر سکتے ہیں. ایک ہی بات ہے کہ ایک ہی بات، اسم زمان و مکان، کیونکہ دونوں کا ثلاثی مجرد سے وزن ہے، غیر ثلاثی مجرد سے سیم. جی بس آپ کو قرینے سے پتہ لگے گا کہ آپ وقت کی بات چل رہی ہے یا جگہ کی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں؟ مثال کے طور پر آپ تو اس میں مکان و زمان نام سے پتہ لگا ہوگا. اس میں زمان و اس میں مکان یعنی ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو کام کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ پہ دلالت کرے. اس میں زمان یعنی جو وقت پہ دلالت کرے. مکان، مکان کسے کہتے ہیں؟ جگہ. جگہ کو جی اس میں مکان، اس میں مکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مکان کا مطلب وہ نہیں ہے جو جس میں ابھی سائے میں بطول بڑے سے گھر میں بیٹھی ہے مکان. جی جی کبھی آپ سوچیں وہ اعلیٰ مکان جو جس میں جا کے ہم کہیں جا کے کہتے ہیں بھائی کیا چاہیے، ہمیں 2 کمرے کا مکان چاہیے، وہ مکان نہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ نہیں جانیں گے 2 کمرے کا مکان کیا ہے یہ. جی جی تو اس میں زمان و مکان، تو یہ مکان وہ مکان نہیں ہے جسے ہم اردو میں مکان سمجھتے ہیں. مکان یعنی گھر نہیں، یہ مکان یعنی جگہ. مکان یعنی جگہ. ٹھیک ہے نہیں؟ اس میں مکان اور اس میں زمان دونوں کو ایک ساتھ ہی میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بس تعریف میں فرق ہے. اس میں مکان ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو کام کے واقع ہونے کی جگہ پہ دلالت کرے، اور اس میں جگہ پہ زمان ایک دلالت، ایسا اس میں مشتق ہے جو کام کے واقع ہونے کے کام کا واقع ہونے کے وقت زمانے پہ سے۔ دلالت کرے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی مثال کے طور پر ثلاثی مجرد سے بتایا تھا آپ کو، جو لوگ میزان پڑھ چکے وہ بھی بتایا تھا کہ مفعول کے یا مفعل کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ؟ اور سب کو جی جی آ رہی ہے. مفعول یا مفعول. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آغا اس میں مبالغہ لکھوانا بھی تو باقی تھا. اس میں لکھنے کا کچھ تھا نہیں نا. جی جی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس میں بتایا ہے اس میں زمان و مکان میں کہ اس میں زمان و مکان ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ اور مفعول کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پر رئیسہ؟ مفعل اور مفعول مفعل مفعل کے وزن پر اور مفعول مفعول۔ کے وزن پہ. مفعول. انہوں نے کہا کہ اگر مضارع مثال واوی یعنی ایک ایسا فعل مضارع جس کا فاعل فعل واو ہو، 2 شرطیں ہیں. پہلا مثال واویوں پہ اور مضارع میں وہ واو حذف بھی ہوئی ہو، مضارع میں محذوف الفاعل ہو. مثال کا قاعدہ خصوصیات ہے، فعل یفعل کے وزن پہ ہو تو مضارع میں واو ہاں تو اصل میں ہو جاتا ہے وعدہ سے وعدہ ماضی یعدو
مضارع. دو شرطیں ہیں. پہلا یہ کہ مضارع مثال واوی ہو اور مضارع میں واو حذف ہوا ہو، ورنہ بہت سے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا مثال واوی تو ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ واو حذف ہو. یہ تو جب فعل یفعلو کے وزن پہ ہو تب حذف ہوتا ہے، لیکن فعل یفعلو کے وزن پہ ہو تو تب نہیں ہوتا ہے. وضع یوضع نہیں، وضع یضع یضع وضع یضع نہیں، اس میں جو واو حذف بعض میں ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اگر واو حذف نہیں ہوئے تب یہ نہیں. انہوں نے کہا اس میں مکان اگر فعل مضارع مثال واوی محذوف الفا یعنی اس کا فعل فعل حذف ہوا ہو تو اس کا اس میں زمان و مکان کس وزن پہ آتا ہے؟ مفعل کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ آتا ہے؟ جیسے مفعول. وعدہ یعدو سے کیا وعدہ یعدو موعد. موعد. سمجھ میں مفعل کے وزن پہ ہے نہیں ہے؟ جی. مثال کے طور پر ہاں موعدہ الصبح، ایسے ہی کچھ ہے. قرآن کیا ہے کہ ان کا وعدہ تھا صبح ہے، اور پھر اس کے بعد کیا صبح قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اسی میں ہے موعد. کیا ہے قرآن میں؟ موعد. موعد یعنی وعدے کی وقت، وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ، ایک ہی بات ہے. اس میں مکان اور زمان سیم وزن پہ آتا ہے. بس آپ کو دیکھنا ہے قرینے سے سمجھ میں آئے گا کہ بات وقت کی چل رہی ہے یا جگہ کی. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جی. موعدہم الصبح، آیت نہ گڑ دوں کہیں، ایسے ہی مجھے یاد آ رہا ہے علیہ الصبح قریب. یہ شاید جناب لوط کی قوم کے بارے میں جو کہا تھا کہ بس صبح کو عذاب آئے گا، یا جناب لوط کی جس کا بھی تھا. صحیح ہے نہیں؟ بہرحال اس میں یہ موعد وہاں آیا ہے یا کہیں آیا تو ہے. لیکن اگر کیا بتایا مضارع مثال واوی تحسین فاطمہ خانم رئیسہ رئیس عالیہ زہرا جی ناز آگے. فاطمہ سامرین و صائم مثال واوی فعل مثال واوی مضارع محذوف الفا ہو تو پھر اس میں زمان و مکان ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام افعال سے یا تو مثلا مثال واوی نہ ہو یا مثال واوی ہو لیکن حذف نہ ہوا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. جی آپ. اور یہ تو ثلاثی مجرد مثلا اس کی مثال دیکھ لیجیے. مثال ضرب یضرب مضرب، ٹھیک ہے مضرب ہے جی. ضرب یضرب ایک منٹ انہوں نے کہا دو وزن مفعل اور مفعول. مفعل اور مفعل. مفعل دو جگہ پہ آتا ہے، مفعل دو جگہ پہ، مفعل دو جگہ پہ. پہلا مفعل کے وزن پہ دو جگہ پہ آتا ہے. پہلا جب فعل مثال واوی ہو، مضارع مثال واوی محذوف الفا ہو تو مفعول کے وزن پہ آتا ہے. یا نہیں فعل صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو لیکن مضارع یا فعلوں کے وزن کو کس وزن پہ ضرب یضرب. بتائیے یضرب یا فعلوں کے وزن پہ ہے نہیں؟ جی. تو اس کا کیا آئے گا پھر؟ ضرب یضرب مفعول مضرب. 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 مارنے کی جگہ ہے، مارنے کا وقت. تو یاد رکھنا اس میں زمان و مکان ثلاثی مجرد سے دو وزن پہ آتا ہے، مفعل یا مفعول. مفعول. مفعول کے وزن پر دو مقامات پر آتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب جگہ مفعل کے وزن پہ آئے گا. دو مقام کون سے ہیں؟ مضارع مثال واوی محذوف الفا. اب مضارع مثال واوی محذوف الفا کب ہوتا ہے؟ جب فعلوں کے وزن پہ ہو. جب مثال واوی مضارع یا فعلوں کے وزن پہ ہوتا ہے تبھی تو واو حذف ہوتا ہے اس میں. یہ بھی آپ فعلوں کے وزن پہ ہے، یہ بھی اور فعل یا تو مثال ہو یا صحیح ہو لیکن مضارع یا فعلوں کے وزن پہ تب مفعول کے وزن پہ آتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب جگہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آگے. مثلا یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا لڑکیوں کو ہے.
क्या है ताबाखा ताबाखा यतबाखु ताबाखा यतबाखु ताबाखा यतबाखु इसने पकाया यतबाखु यतबाखु वो पकाता है पकाएगा। अब आप ये मत कहना कि क्यों आप लड़कों को कहना पकाता पकाता तो लड़कियां हैं। अब लेकिन कितना भी लड़कियां पकाती हूँ बड़े प्रोग्राम में मर्द भी पका सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि वो तो मजबूरी है मर्दों को पकाना, उसमें क्यों? क्योंकि अगर प्रोग्राम होगा तो औरतें अपना मेकअप संभालें या खाना बनाएं। आइए बहरहाल ताबाखा यतबाखु ताबाखा यतबाखु मतबख 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 में पकाने की जगह। किचन को अरबी में क्या कहा जाता है? मतबख। क्या कहा जाता है? मतबख मतबख। क्यों कहा जाता है मतबख मतबख? पकाने की जगह। मकान ये पकाने की जगह होती जी है। क्योंकि वो खाना पकाने की तबाखा नहीं खाना पकाना तबाखा यतबखु मतबख। अब देखिए मफअल के वजन पे है या नहीं? मफअल सही है नहीं? जी लेकिन ये जी बताया अगर ये तो सुलासी मुजर्रद से हुआ। सुलासी मुजर्रद से उन्होंने कहा ना जो उसी फेल का जो गैर सुलासी मुजर्रद फेल है चाहे सुलासी मजीद हो चाहे रुबाई मुजर्रद चाहे रुबाई मजीद। कहाँ बताया था मैंने किस वजन पे आएगा? भूल बहुत जल्दी जाते हैं। मैंने मिसाल देके भी समझाया था जब मैंने कहा था मुख्तार क्या है अभी मैंने बताया था मुख्तार इसमें फाइल भी है क्योंकि ये बाब इफ्तियाल का मुख्तायरुन था मुख्तायरुन क्योंकि बताया था मीम मज़मूमा शुरू में मा क़ब्ल आखिर पे अगर कसरा है तो इसमें फाइल मा क़ब्ल आखिर फतह है तो इसमें मफ़ऊल। मुख्तायरुन था तो या मुतहर्रिक थी मा क़ब्ल फतह था तो अलिफ से बदल गया मुख्तार। और इसमें मफूल मुख्तायारुन था तब भी या मुतारिफ मा क़ब्ल फतह था तब भी अलिफ से बदला तो मुख्तार। जी इसमें फाइल भी इसमें मफूल भी बताया और सिफत वो बताया सिफत नहीं हाँ सिफत मुशब्बह भी हो सकता है क्यों? क्योंकि सिफत मुशब्बह गैर सुलासी मुजर्रद से उसी के इसमें फाइल के वजन पे आता है बस सुबूत के माना इरादा किए जाते हैं है नहीं? तो कितनी चीजें हुई थी इसमें फाइल भी है ये मुख्तार इसमें मफूल भी है सिफत मुशब्बह भी है और वही मैंने बताया था इसमें ज़मान व मकान भी है क्योंकि इसमें ज़मान व मकान इसमें मफूल के वजन पे आता है गैर सुलासी मुजर्रद से उसी फेल के इसमें मफूल। तो कितनी चीजें हैं ये मुख्तार? इसमें ज़मान भी है इसमें मकान भी है इसमें फाइल भी है इसमें मफूल भी है सिफत मुशब्बह भी है। करीने से समझ में आएगा कि क्या है ये आसपास की बात से कि क्या बहरहाल यहाँ पे आइए इसमें मकान ज़मान व मकान सुलासी मुजर्रद से मफ़अल या मफ़इल के वजन पे आता है। मफ़इल के वजन पे दो मकामात पर आता है मुज़ारे मिसाल वावी महज़ूफ़ुल फ़ा। मुज़ारे मिसाल वावी यानी एक ऐसा मुज़ारे जिसका फ़ाउल फ़िल वाव हो। फ़ाउल फ़िल वाव हो से मिसाल कहते हैं ना महज़ूफ़ुल फ़ा यानी फ़ाउल फ़िल उसका हस्ब हुआ हो तो मफ़इल के वजन पे आता है या मुज़ारे फ़ेल सही हो यानी हरफ इल्लत ना हो लेकिन या मुज़ारे या फ़ेलों के वजन पे हो तब भी मफ़इल के वजन पे आता है। इन दो मकाम में मफ़इल बाकी इसके अलावा हर जगह मफ़अल के वजन पे आता है। समझ में आया? जी लेकिन गैर सुलासी मुजर्रद से उसी जो गैर सुलासी मुजर्रद फ़ेल है उसी के इसमें मफ़ऊल पे आता है लेकिन करीने से समझ में आएगा। ठीक है जैसे इज्तमा यज्तमिउ बाब इफ्तिआल है मिसाल के तौर पर जी अगर मजीद है इज्तमा यज्तमिउ ठीक है इसका इसमें मफूल क्या आता है इसमें फाइल होगा मुजतमिर मुजतमिर इसमें बताया था मुज़ार अलामत जी मुज़ारे की हाँ जगह मीम में मज़मूमा बढ़ा देते हैं तो मीम में मुजतमिउ मज़मूमा मज़मूमा मा क़ब्ल आखिर पे अगर कसरा है देंगे नहीं है तो कसरा देंगे तो इसमें फाइल और फ़िल मुज़ारे मजबूर से बनाएंगे तो मुज्तमा इसमें मुज्तमा मफ़ऊल मुज्तमाउन। तो अब ये मुज्तमा इसमें मफ़ऊल है जी ये सिर्फ ये भी है जी इसमें ज़मान जी व मकान भी बस करीने से पता लगेगा आपको इबारत में कि मुज्तमा यानी जमा हुआ
یا مجتمع، یہاں پہ آج مجتمع ہے، یعنی اس کی جمع ہونے کی جگہ ہے، جگہ ہونے کی جگہ یا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی جی آ گیا. ٹھیک ہے نا. جی اور ریسلیم پہنا دو. اب آپ دیکھیے آواز آ رہی ہے نا؟ جی آقا آ رہی جی ہے. آ رہی. فعل ثلاثی مجرد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضرب یا ضروب. بتائیے ثلاثی مجرد فعل ہے، اس کا اس میں زمان و مکان کیا آئے گا؟ مضرب مغرب کیا آئے گا؟ مغرب. 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 کیوں نہ تو یہ مثال بابی محذوف الفاعل ہے، مفعول کے وزن پہ آئے، اور نہ ہی فعل مضارع صحیح ہے یا فعلوں کے وزن پہ کہاں ہے؟ اس لیے مفعول کے وزن پہ آئے. جی بتائیے. نہ تو یہ مثال بابی ہے محذوف الفاعل مضارع، اور نہ ہی یہ یفعلوا کے وزن پہ ہے جو مفعول کے وزن پہ ہے. بتایا تھا نا دو جگہ پہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. جی تو آقا مفعل کے وزن پہ آئے گا نا؟ مفعل کے وزن پہ قاعدتاً مفعل کے وزن پہ آنا چاہیے تھا، لیکن کچھ کلمات آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو ہونا جی مفعل چاہیے تھا لیکن ہوتے ہیں مفعول ہیں، جیسے فارغ یا فروغ سے مغرب. یہ نقطہ جی بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے میں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیم سے ہٹ کے مفعل کے بجائے مفعول آ جاتا ہے. فارغ یا فروغ مغرب. کیا ہے؟ اب آپ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہ بھائی مغرب ہو گئی. مغرب ہو یعنی غروب کا وقت. مغرب یعنی غروب کا وقت غروب کا غروب وقت. کا مثلا کہیں کہ وہ سم کو جگہ کہیں مثلا سم کو کہ ہاذا مثلا مغرب الشمس، یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے. پیدا ہے. یا کہیے مغرب الشمس سے مثلا ساعت فلا، یعنی سورج کے ڈوبنے کا وقت فلا وقت ہے. کیا ہے؟ جی ایسے آپ اسے دیکھیے سجدہ یسجد. کیا؟ یسجد. نہ تو یہ یفعلوا کے وزن پہ نہ ہی مثال ہے، تو قاعدہ ہونا چاہیے تھا مسجد، لیکن کیا استعمال ہوتا ہے؟ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کا وقت ہے. نہیں جی آپ نے دیکھا ہوگا عربی میں عابدہ معبد، معبد یعنی عبادت کی جگہ یا عبادت کا وقت. یہ مفعول کے وزن پہ کیوں؟ کیونکہ نہ تو مثال باقی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فعل ثلاثی مجرد سے اس میں زمان مکان مفعول اور مفعول کے وزن پہ آتا ہے. مفعول میں دو جگہ پہ مفعول آتا ہے، تو مثال مضارع مثال بابی ہو محذوف الفاء ہو جسے موعد، اور یہ دوسرا مضارع صحیح فعل صحیح ہو لیکن مضارع مکسور العین ہو یعنی یفعلوا کے وزن پہ ہو. تو بولیے وہ مفعل کے وزن پہ. مفعول کے وزن پہ آتا ہے. اس کے علاوہ باقی جیسے مضرب، اس کے علاوہ باقی سب جگہ قاعدتاً مفعول کے وزن پہ. مفعول کے ہی وزن پہ آتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں آپ کو مفعول کے وزن پہ دکھائی مغرب دیں گے. مغرب، لیکن مفعول مسجد، منبت، مسجد، مطلع، مشرق، مشرق کو مشروق بھی آیا. تو لا شاذن، تو یہ باتیں کم ہیں، اس پہ آپ قاعدہ نہیں بنا سکتے. ہاں مسجد بھی استعمال ہوا ہے، مسجد بھی، مطلع بھی، حتی مطلع الفجر مطلبی ورڈ جی استعمال آقا. ہوا ہے. یہ قاعدہ تھا. جی آقا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل. اللهم صل على محمد وعلى آقا آج محمد فارسی وسلم کلاس ہوگی نا؟